آج نا میں اپنی زندگی کے 3 ایسے راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ جنہوں نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا، مجھے اپنی لائف کی طرف ایک ایسی کلیئرٹی دی۔ اور وہ ایک محاورہ ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جانا، تو بس وہ محاورہ میرے پہ سچ ثابت ہوا۔ آج کی جو ویڈیو ہے نا، وہ ٹوٹلی میرے ایکسپیرینس کے اوپر مبنی ہے۔ السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہر انسان کی زندگی میں نا ایسا کوئی فیز یا لمحہ ضرور آتا ہے، چاہے ایک دفعہ ہی، کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی دعا اللہ پاک سے قبول کروانے کے لیے بہت ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے۔ ہم راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سجدے ادا کرتے ہیں، اور بس ہر سجدے میں ہم ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میری زندگی میں بھی جب میرے پہ یہ لمحہ آیا نا، تو میں پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے کس طرح بات کرتی تھی کہ یا اللہ پاک، آپ نے تو صرف کن کہنا ہے، میری پوری کی پوری زندگی بدل جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی پلیز اس بات پہ کن فرما دینا، میری دعا کو قبول کر لینا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس وقت شاید صحیح نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ چیز ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ پاک کی بے شمار صفات میں سے ایک صفات یہ بھی ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت کریم ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اور اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کے ہمارے لیے ضرور بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح جب میرے پہ ایسا ایک دور آیا تو مجھے کسی نے نا 3 دعاؤں کے متعلق بتایا، اور مجھے تاکید کی کہ ان دعاؤں کو اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں شامل کر لو، اور پھر جس طرح سے تم اپنی زندگی بدلتے دیکھو گی نا، تم مجھے دعائیں دو گی۔ بے شک کتنی ہی بڑی مشکل یا آزمائش آپ پہ آ پڑی ہو، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم پہ ہر دروازہ، ہر در بند ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعا نہیں سن رہے، پتہ نہیں ہماری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ ذہنی سکون کی کمی ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو اندر سے بہت کمزور، تنہا، بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہم پہ اتنے حاوی آ جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے اتنے حاوی آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میری کیا ہی دعا قبول ہوگی۔ تو ان سب آزمائشوں، مشکلوں، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یہ دعائیں کسی میریکل سے کم نہیں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ جب ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے نا، تو ہم اتنا مطمئن فیل کریں گے، ہم اتنا لائٹ ویٹ فیل کریں گے، ایسا لگتا ہے کہ کندھوں سے نہ کوئی ایک بوجھ اتر گیا ہے، اور وہ بوجھ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ یا اللہ پاک، یہ میری مشکلات ہیں اور آپ ہی نے ان کا حل مجھے دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے رب کو اپنی مشکلات کا نہ بتاؤ، بلکہ اپنی مشکلات کو بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پہلی دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا اس دنیا اور اس کے لوگوں کے آگے میرے لیے اتنی طاقتور ڈھال بنی کہ جب ہر انسان آپ کو مایوس کر دیتا ہے، شاید آپ کا سب سے کوئی قریبی رشتہ، کلوز انسان بھی نا آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، آپ کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو جب آپ اس دعا کو ورد کی طرح پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے سپورٹ آتی ہے۔ جب بھی مجھے کوئی الجھن، پریشانی ہوتی ہے، کسی چیز کا حل نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، یا میں اپنے آپ کو بہت تنہا، ہیلپ لیس فیل کرتی ہوں، یا مجھے کسی چیز کا کوئی بہت خوف ہوتا ہے، تو یہ دعا نا میرے دل کی ڈھارس بن جاتی ہے، میرے دل کو فوراً انسٹنٹ سکون دیتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اب ٹھیک ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے نا ایک غیبی سکون آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی نا انسان پہ ایسے مصائب آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کے تسلی، تشفی بھرے الفاظ بھی کام نہیں کرتے، اور پھر دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ بس میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور جس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے۔ دوسری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس دعا کے بارے میں شاید آپ نے پہلے بھی بہت جگہ سنا ہو، اور اکثر یہ دعا ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ بس آپ اس کو اپنی زبان پہ ورد کی طرح جاری رکھیں۔ یہ ایک انتہائی پاورفل دعا ہے۔ اس میں نہ کوئی شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ فریاد ہے، نہ التجا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسٹریٹ اوے اللہ پاک کے آگے سرنڈر ہے، اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف ہے کہ یا اللہ پاک، تو سب سے عظیم ہے، تو سب سے بڑا ہے، میں گناہ گار ہوں، میں ایک محتاج انسان ہوں، میری مدد فرما۔ جی بالکل، یہ وہی دعا ہے جو تنہائی، خوف اور نا امیدی کے اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور پھر اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو سنا، ان کی فریاد کو سنا، اور ان کو اس مشکل سے نجات دی۔
اور اس میں ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، چاہے ہم گناہوں کے اندھیروں میں گرفتار ہوں، ہم نے بہت غلط فیصلے کیے ہوں، چاہے ہم اپنے اللہ کو بھول گئے ہوں، چاہے دنیا کے شور میں ہم اپنے رب کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئے ہوں، پھر بھی اگر ہم دل سے اللہ کے آگے سرنڈر کریں، اپنی غلطی کو مانیں اور کہیں کہ بے شک اللہ تو ہی کارساز ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو یہ وہی اللہ ہے جو انسان کو معاف کر دیتا ہے، دلوں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، مایوس دلوں کو پھر سے امید کی کرن دے دیتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو بخشش میں بدل دیتا ہے۔ کیونکہ یہ دعا نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، اور ہر اس انسان کے لیے جو تھک چکا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے واپس اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگیں، اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کریں، کیونکہ جب ہم ایک دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے رہتے ہیں نا، تو کبھی نہ کبھی اس سے جواب ضرور آتا ہے۔ تو بس اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اپنی دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور ہماری التجاؤں پہ کن فرمائیں گے۔ تیسری دعا جو کہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے بہت فائدے ہیں، رب اغفر لی وتب الیہ، اے رب مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ اس مختصر سی دعا میں نا ہم اللہ پاک سے دو چیزیں مانگ رہے ہیں، ایک تو اپنے گناہوں کی معافی اور دوسرا کہ توبہ کی توفیق اور قبولیت، تاکہ دوبارہ سے اس گناہ کا ارتکاب نہ ہو سکے۔ یہ دعا دل پہ تو اثر کرتی ہی کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہماری زندگیوں پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب اللہ پاک کسی انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں نا، تو پھر وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، ان گناہوں کے بوجھ سے جو اس کے رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ہی گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے آڑے آتے ہیں، ہمارے رزق میں تنگی کا باعث ہوتے ہیں، گناہ ہمارے رزق کو روک دیتے ہیں، جبکہ توبہ ہمارے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان شارٹ جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں نا، تو ہمارے باقی تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، پھر اس پہ معافی مانگنا، توبہ کی قبولیت کی دعا کرنا اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کی توفیق مانگنا، یہ تمام چیزیں ہمارے رب کو ہم سے راضی کرتی ہیں۔ پھر وہ اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اپنی رحمت کے دروازے، ہمارے پہ رزق کے خزانے، ہر چیز کھول دیتا ہے۔ دعائیں نہ ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کا سہارا ہوتی ہیں۔ جب ہر طرف سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اندھیرا سا چھا جاتا ہے نا، تب صرف ایک دعا باقی رہ جاتی ہے، اور یہ الفاظ نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، ان سے تعلق بنانے کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے، جس کے لیے نہ کوئی زبان شرط ہے، نہ کوئی وقت، نہ کوئی جگہ، نہ ہی کوئی خاص پروٹوکول۔ ہم چاہیں تو سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہنستے روتے اپنے اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا وعدہ ہے، ہماری ہر دعا، ہر پکار، ہر آنسو، ہر دکھ، ہر غم اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہمیں نوازتے بھی ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر ہم شدت کے ساتھ دعائیں مانگیں گے ہی نہیں، یہی سوچیں گے کہ اچھا یہ قسمت کا لکھا ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، تو ہماری التجائیں کیسے اللہ تک پہنچیں گی؟ بے شک ہر چیز ہمارے لیے پہلے سے ڈیسٹنڈ ہے، لکھ دی گئی ہے، لیکن دعائیں وہ واحد ذریعہ ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ دعائیں وہ واحد ذریعہ ہیں جو تمہاری قسمت کو بدل سکتی ہیں۔ ہم نا اکثر دعاؤں کو آخری ہتھیار سمجھتے ہیں جب ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دعائیں ہی تو پہلا ذریعہ ہیں، کیونکہ کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، دکھ بھی ہے، خوشی بھی ہے، ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، ہم نے اللہ سے ہی ہر حال میں دعا مانگنی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، میں کہتی ہوں کہ ڈیلی لائف کے بھی ایشوز ہیں نا، جیسے کوئی کھانا برا بن گیا ہے، آپ نے کوئی میٹنگ تھی وہ اٹینڈ نہیں کر سکے، ایگزام کا کوئی ایشو ہے، ہر وقت دعائیں مانگیں، کیونکہ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں، یا وہ کسی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہیں، یا پھر آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ میں ایک جگہ یہ بھی سن رہی تھی کہ جب انسان آخرت میں اپنی دعاؤں کا اجر دیکھے گا نا جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی، تو وہ سوچے گا اور حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کیونکہ جو آپ کی دعائیں رد کی جا رہی ہیں نا، آپ یقین جانیں آخرت میں آپ کے لیے اس کا بے انتہا اجر ہے، اور دنیا میں بھی وہ اس لیے نہیں قبول ہو رہی کیونکہ شاید آپ وہ مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی انسان سے مانگتے ہیں نا، تو ہم ہمیشہ ذلیل و رسوا اور شرمندہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو میرے اللہ کی شان ہے، انسان کو بے انتہا نوازنا۔ جب ہم سجدہ ریز ہو کے اللہ سے اپنی التجائیں کرتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، اس نے میرے سے مانگا ہے، اس نے کسی انسان کو اس قابل نہیں سمجھا، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کی شان ہے۔
اور میں نے جو اپنے ایکسپیرینس سے چیز سیکھی ہے نا کہ دعاؤں کو اپنا معمول نہ سمجھیں کہ روٹین میں بس دعائیں مانگ لی. یہ ہمارا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، کیونکہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کیسے بنانا ہے؟ دعاؤں کے ذریعے. کیونکہ جب انسان زمین پہ دعا کرتا ہے نا تو اس کے وہ الفاظ عرش تک جاتے ہیں، اللہ پاک خود سنتے ہیں اور پھر اس پہ کن فرماتے ہیں. تو اس کو ایسے ٹریٹ کریں، ایسے مانگا کریں کہ جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. کبھی آپ سوچیں گے نا جائے نماز پہ بیٹھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ دل میں ذہن میں خیال ہوگا کہ میرا اللہ میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی پوری اٹینشن مجھے دے دی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو آپ یقین جانیں آپ کا دعا کرنے کا نظریہ، طریقہ ہی بدل جائے گا. آپ ایسی شدت سے مانگیں گے، کیونکہ دیکھیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ آگے سے چیز مل جائے گی تو ہمارا مانگنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ ہیں وہ 3 دعائیں جنہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. مجھے توبہ کی توفیق دی، میرے رزق و روزی میں برکت کا باعث بنی. میری یہ دعائیں نا میرا اللہ پہ یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہیں. اور یہ دعائیں ایسا دروازہ ہے جو میرے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی میرے پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے نا تو میں بس اسی دروازے کو کھٹکھٹاتی ہوں. اور جو انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے نا اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں توڑ سکتی. دس از آل اباؤٹ اٹ. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے اور آپ سب کو پسند آئے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ نا اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اور یہ ویڈیو میرے دل کے بہت قریب ہے. میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میں آپ سب کے فیڈ بیک کی بہت منتظر رہوں گی. میں آپ سب کے کامنٹس بھی بہت شوق سے پڑھتی ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.